بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد آج کی ویڈیو میں چند احادیث مبارکہ بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ جو کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 271 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں احادیث کی طرف، تو سب سے پہلے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 5142۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار اتفاق سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میرے ماں باپ فوت ہو جانے کے بعد بھی مجھ پر ان کا کوئی حق باقی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے بخشش مانگنا، ان کے بعد ان کے عہد کو پورا کرنا، ایسے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا کہ ان کے بغیر ان سے ملاپ نہ ہو سکتا تھا، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 3672۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 981۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں کہ اذان کہنے اور پہلی صف کا حصہ بننے میں کیا خیر و برکت ہے، پھر وہ اس کی خاطر قرآن اندازی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی بھی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ ظہر کی نماز جلدی ادا کرنے میں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نمازوں میں کتنا ثواب ہے تو ان دونوں نمازوں میں ہر صورت پہنچیں، چاہے گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 807۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مردار بکری پڑی ہوئی پائی جو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لونڈی کو صدقے میں دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس اس کا کھانا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔